ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کو بول دو یا تو نیچے بیٹھ جائیں یا تو باہر چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مومن کی صفت کیا ہے، مومن کیسا ہونا چاہیے، کامیاب مومن۔ آج مومن تو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کامیاب مومن کون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے کل سنی تھی اور کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ تو کل ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ امانت صرف پیسے رکھ دینے کا نام امانت نہیں، بلکہ بات کسی نے بتائی، کل میں نے وضاحت کی تھی، وہ بھی امانت ہے، اس طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ آج دوسری بات جو ہے، ایمان والے کی شان یہ کہ وہ عہد کو پورا کرتے۔ جب اگر کسی سے وعدہ کر لیا اس کو پورا کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پورا کریں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور فرمایا وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ جب لڑائی ہو جائے تو لڑائی میں گالیاں بکتا ہے۔ آج ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ، تھوڑی لڑائی ہوئی ماں بہن شروع، گالیاں شروع، اللہ اکبر۔ تو کہا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایک ایمان والے کی شان اور ایمان والے کی بات نہیں۔ ایمان والا جو ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایمان والا کبھی گالیاں نہیں دیتا۔ ایمان والے کی شان یہ۔ آج تو ہمارے یہاں وعدہ خلافی تو اتنی ہو گئی، خاص طور سے کروڑ پتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سیٹھیا، وہ سیٹھی پیسہ دینے کا وعدہ رہتا ہے، ٹہلاتے رہتے ہیں، بزنس میں ادھر ادھر ٹہلاتے رہتے ہیں، سمجھے نا۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ بات کی تھی نا، آپ غریب و سکون سے نیند سوتے ہو نا، بہت اچھا ہے، سمجھے نا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ جس کے پاس مال ہے وہی گناہ کرتا ہے، غریب تو کہاں سوچے گا، مال ہے تو عیاشیاں کریں گے، مال ہے تو جائیں گے۔ تو غریبی ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال وعدہ جو خلافی کرنا یہ آج بہت ہو گیا، کہنا آ رہا ہوں۔ کبھی ہوتا ہے کسی کو پیسہ دینا ہوتا، اس کا فون آتا، بچے سے کہہ دو کہ گھر میں نہیں، سمجھے نا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے بچہ آپ سے سیکھے گا تو کیا کہے گا، یہی تو کہے گا نا، جھوٹ بولنا سیکھ گیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، کسی سے عہد کیا توڑتا نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایسا ہوا کہ ایک نوجوان اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا۔ جس طرح لوگ آج اپنے کار کی حفاظت کرتے ہیں نا، کار میں خراش نہ آنے پائے، اس زمانے کے اندر لوگ اپنے اونٹوں کی حفاظت کرتے تھے۔ چونکہ جو اونٹوں کی قیمت آج ہوئی ایک مرسڈیز کی قیمت، اتنا مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ تو ایک نوجوان جو تھا نا، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، حضرت عمر کا دور تھا۔ تو ایک کھیت کے اندر اس نے منہ مار دیا، ہوتا ہے نا جانوروں کی عادت ہوتی ہے، چارہ تھوڑا چر لیا۔ جیسے ہی چارہ چرا نا، اس نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا نا، اونٹنی کے منہ پہ لگا، اسے خون بہہ گیا۔ اب کبھی ہوتا ہے نا دھمکانے کے لیے اس طرح آدمی وہ کرتا ہے نا،
تو وہ جو نوجوان جا رہا تھا، وہ جس انسان نے مارا تھا نا، اس کو دھمکانے کے لیے پتھر ایسے کیا نا، اس سے پتھر چھوٹ گیا اور اس کے اوپر گرا اور مر گیا۔ اب جب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے لے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، اسی بات ہوئی۔ تو نوجوان نے اقرار کیا، ہاں اس نے میرے اونٹ کو مارا تھا، میں نے مارنے کی نیت سے نہیں کیا تھا، لیکن مارا، مر گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی اور ایک فرعونی تھا، دونوں لڑ رہے تھے، تو اس نے بلایا موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک فائٹ دیا نا، نبی کی مار کہاں برداشت کر پائے، تو وہ فرعونی جو تھا مر گیا، وہیں پہ مر گیا۔ اب اس کے بعد ہر طرف شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، ایک فرعونی کو مار دیا، کس نے مارا؟ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام، لیکن تحقیق کسی کو نہیں تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے دن جو تھے نا، وہیں سے گزر رہے تھے، سنا رہا ہوں کہ بیوقوفوں کی دوستی سے بچا کرو، وہاں سے گزر رہے تھے، وہی دوسرے سے پھر لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا روز تو ہی لڑتا ہے، یہ ڈر گیا کہ مجھ کو مارنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کل اس کو فائٹ مارے تو مر گیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یعنی جو راستہ کھل گیا، سمجھے نا، سارے لوگ جان گئے کہ انہی نے مارا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کبھی ہوتا ہے انسان چاہتا نہیں ہے لیکن مارتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، لیکن میں نے ایسے مارا تو لگ گیا اور مر گیا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، اسلام کے اندر قتل کے بدلے قتل۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ آپ معاف کر دیں تو اچھا ہے۔ کہا نہیں، ہم معاف نہیں کریں، کہا ہم اس سے بدلہ لیں گے، قتل کے بدلے اس کا بھی قتل ہو۔ تو نوجوان کہنے لگا، سنو ذرا کان، دل کے کانوں سے، وہ نوجوان کہنے لگا اے امیر المومنین، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری امانت ایک جگہ میں نے چھپا کے رکھی ہے اپنے بھائی کی، چونکہ میرا بھائی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا اور میرے باپ نے میرے حوالے کیا تھا، اس کی امانت مجھے اس کے سپرد کرنا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاؤں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں آؤں گا اور جا کر کے امانت اس کے سپرد کر کے واپس آ جاؤں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں ایسی حالت میں بھی دیکھ رہے میرا قتل ہونا ہے، میری موت، لیکن امانت داری کیسی؟ کہا میں امانت اس کے سپرد کر کے واپس آ جاؤں، پھر مجھے قتل کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی ضمانت دار تو لے آؤ، کوئی ضامن ہے کوئی؟ بھئی آپ کی گارنٹی کون لے گا؟ آپ آؤ گے نہیں آؤ گے؟ یہاں سے 3 دن کی مسافت کا ہے معاملہ، 3 دن کا سفر ہے، کون گارنٹی لے گا؟ اب اس کے بعد اس نوجوان نے پورے مجمع میں نگاہ دوڑائی کہ کون میری ضمانت، میں کسی کو تو جانتا نہیں، یہاں مدینے میں نیا ہوں، کون کس کو جانتا ہے؟ اس طرح نگاہ دوڑائی نا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں عمر اس کو جانے دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، جانے دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اب وہ نوجوان گیا اور جانے کے بعد 3 دن ہو گیا، ابھی پورا 3 دن نہیں ہوا، لیکن وہ نوجوان آیا نہیں۔ سارے، چونکہ اسلام کا اصول ہوتا ہے، اب وہ نہیں آیا، جس نے ضمانت لی اس کی گردن ماری گئی۔ سارے لوگ ٹینشن میں آ گئے، حضور کے اتنے عظیم صحابی، اتنے بڑے صحابی، آج ان کی گردن مار دی جائے گی، سب ٹینشن میں، سب بہت ٹینشن میں تھے۔ لیکن اچانک دیتے گرد اڑتی ہوئی آتی ہے اور نوجوان ہانفتا کانپتا حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین معاف کیجیے گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، مجھے معاف کیجیے، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اب آپ سنیے، غور سے سنیے۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے نا، قتل کے بدلے قتل، سامنے والے بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان، تو یہاں سے چلا گیا تھا، تیری جان بچ گئی تھی، اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا، تجھے واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جان بچی، ہم تیرے کو جانتے بھی نہیں کہاں سے آیا کیا ہے، لیکن تجھے واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟
وہ نوجوان کہنے لگا اے عمر آج میں یہاں دنیا میں تو بچ جاتا ہوں لیکن قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھاتا، اور یا آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم اگر مجھ سے پوچھ لیتے کہ تو نے اس طرح کیوں کیا، میں اپنی آقا فرماتی کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ خلافی کیا اور امانت میں خیانت کی، کا وعدہ خلافی نہ ہو اس وجہ سے میں قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھاؤں، اس وجہ سے میں واپس آ گیا کہا مجھے اپنی جان پیاری نہیں، حضور کا دین پیارا ہے، امانت داری پیاری ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا اے ابو ہریرہ تم اس کو جانتے نہیں تھے اور تم نے گارنٹی لے لی، ضمانت لے لی، کہا کیوں آپ نے گارنٹی لی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نوجوان نے پورے مجمع میں بڑی امید سے نگاہ دوڑائی تھی کہ کوئی میرا مل جائے ضمانت دینے والا، اگر میں آج ضمانت نہیں دیتا قیامت کے دن اگر آقا کی بارگاہ میں کہہ دیتا کہ ابو ہریرہ کو اپنی جان پیاری تھی، دین پیارا نہیں تھا، تمہارے امتی کا دل رکھنا پیارا نہیں تھا، کہا میں اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھاتا، اس وجہ سے میں نے اس کی ضمانت لے لی۔ اب اس کے بعد جو سامنے والے جو تھے نا انہوں نے کہا اے امیر المومنین ہم نے اپنے جو مقتول قاتل ہے، ہم اپنے جو مجرم ہے سامنے والا ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیوں معاف کرتے ہو؟ کہا ہمیں بھی تو رسول اللہ کو جواب دینا ہے کہ قیامت کے دن اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میرے ایک امتی سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے تم نے قتل کا بدلہ لے لیا، کہا امیر المومنین ہم بھی آپ کو اسے معاف کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کیسی امانت داری، کیسا عہد کو پورا کرنا تھا۔ آج کہیں سوچ سکتے ہو؟ یہاں تم سوچے کس کے جیب میں ہاتھ ڈالو نکال لو، سمجھے نا، آج کہاں سے راستے سے گزرو کہاں سے لاٹری لگ جائے، سمجھے نا، آج حال ہمارا یہ کام میں مل جائے ہمارا کام بن جائے، سمجھے نا، سوچتے ہیں راستے میں بہت سا نگاہ ہے 500 کی نوٹ کہیں مل جائے، یار کہیں ایسا ہو جائے، سمجھے ایسے بھی حال لوگ مل جائیں، سمجھے نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ 500 کی نوٹ مل گئی اس کے پیچھے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہوتا پڑی ہوئی چیز مل جائے سوچتے یار اپنے کو تو ملی، یار اپنے کا ٹینشن لینا ہے، لیکن اس کا مسئلہ پتہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اعلان کرتے رہا 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، سمجھے نا، اس کے بعد نہ ملے تو الگ مسئلہ۔ تو یہ دیکھیے تو پہلے آپ دیکھیں امانت داری کیسے تھی، عہد کو پورا کرنا کیسا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کچھ، آج تو کس کی جیب مار دیں، سمجھے نا، کس کا وہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ